میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے تھے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے۔ مشورے دیتے ہیں، چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ گرمی بڑی سخت تھی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کوئی صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کوئی چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے۔ شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی، وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں۔